حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعتبروا یا اولی الابصار، وقال تعالی ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں، آج کل بلکہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا ڈیپ سیک، سب جانتے ہیں ڈیپ سیک کیا ہے۔ پورے عالمی انٹرنیشنل لیول میں خاص طور پر آئی ٹی فیلڈ کے جو ماہرین جو ہیں، ان لوگوں کی زبان میں تو صرف یہی خبر ہے ڈیپ سیک، اوپن اے آئی ہے یا گوگل کی طرف سے بنایا گیا، دوسروں کی طرف سے بنائے گئے جیمینی کا وغیرہ کئی سارے جو ایپس ہیں، یہ اے کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے کئی سارے ایپ ہمارے اس زمانے میں پیدا ہونے والے بچے سارے کے سارے گویا یہ اے کے درمیان ہی وہ جنم پاتے ہیں۔ وہ زندگی میں آ کر دیکھنے کا ہے نا، سارا کا سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چیزیں دیکھنے جاتے ہیں۔ پڑھنے کی چیز سے لے کر کس سے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، کیسا چل لینا، کس چیز میں مشورہ کرنا، کیا کرنا، ساری چیزوں کا کنیکشن ان کا ہونے جاتا بیٹا، جس کو BET جو بولتے ہیں نا، اسی کے ساتھ اسی جنریشن کے بچے کر کے نام رکھ دیا گیا ہے سائنس کے اندر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یتفکرون، تدبر، تفکر، غور و فکر، سوچنا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے، اللہ جگہ جگہ آپ کا میرا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ جگہ جگہ بولتے ہیں۔ انسان باقی تمام پرندوں سے، جانوروں سے، حیوانوں سے فضیلت والا ہے۔ کس چیز میں فضیلت والا ہے؟ کیا کھانے میں؟ نہیں۔ پینے میں؟ نہیں۔ شکار کرنے میں؟ لڑنے میں؟ نہیں۔ ان سب چیزوں میں نہیں۔ انسان کے پاس خصوصی چیز نہیں، یہ عقل، یہ تفکر، یہ تدبر، یہ سوچ، بلکہ یوں بولے جا تعلیم اور تعلم، سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، خود سیکھتا ہے تجربے سے، دوسروں سے۔ کیسے بھی سیکھا، سیکھ کر نیکسٹ جنریشن کو، اپنی نئی نسل کو سکھا کر بھی جاتا ہے۔ یہ اس چیز میں انسان کی خصوصیت ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ شروع دل ہی سے یہ انسان، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کو اللہ نے سکھایا۔ تو انسان کی خمیر میں، اس کی فطرت کے اندر، نیچر کے اندر سیکھنا سکھانا ہے۔ اب یہ اے کی وجہ سے آلریڈی ہم لوگ موبائل کی وجہ سے، دوسری چیزوں کی وجہ سے اپنی عقل چلانا 50% کم کر ہی دیے، کوئی چیز میں بھی سوچنے کا نہیں۔ میں ایک بیکار مثال دیتا ہوں، آپ کو اچھی تو نہیں لگے گی مثال ہے۔ حساب لگانے کا جب تک کیلکولیٹر نہیں، پورا کا پورا اپنے دماغ پر بوجھ ڈالتے تھے۔ کیلکولیٹر ہے، اب انسان اپنے دماغ کو اس چیز میں یوز کرنے کو بیکار سمجھ گیا۔ نہیں کو 5 منٹ 4 منٹ لکھ لو، کو ایک پیج پورا ویسٹ کر لو، ارے ایسا لکھے تو ہو جاتا، یقیناً ہو جاتا۔ لیکن ہماری عقل کا کیا ہے؟ وہ چیز کے بارے میں ہوتے 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 اب 4 بھی 4 کتنا تو 1 لگا رکھو، وہ حالت میں ہمیں آ گئے۔ ایک زمانہ تھا جب بڑے مشکل حساب، اسے بہت وقت لگے گا، کئی کو ٹائم ویسٹ کر لگو، جب تک کہ فوراً کر لیے تو جلدی ٹائم سیو ہو جاتا نہیں، کیا ایسا خیال تھا۔ اب خیال کہاں تک آ گیا بولے تو کیا بھی معلوم ہے، مٹھوس ہو گئی، دماغ رکھ لو کو بھی، صلاحیت رکھ کو بھی، کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں ویسا نہیں ہے۔
ایک زمانہ ویسا شروع ہوا، دماغ ہے، سوچے تو بولیں گے، لیکن 2 منٹ کے بعد آنے کا کیلکولیٹر کا تو سیکنڈوں میں آ جاتا نہیں کیا، ایسا تھا۔ ایک ٹاپک دیکھو، یہ ٹاپک میں 10 منٹ بات کرو اگر کو بولے تو، کسی بھی تمہارے بچوں کو یہ بارے میں ذرا سمجھاؤ، نصیحت کرو گا تو کون سے بھی ماں باپ بول سکتے تھے، اب نہیں بولیں گے، اب یوٹیوب میں ڈال کر دے جا بچہ کو، بس اتنا اچھا۔ یہ بچے میں تو بولتا ہوں نا، یہ ایک کے درمیان پرورش پانے والے، پلنے والے، بڑے ہونے والے، سب کچھ سیکھیں گے وہ یہ ایسے ہی۔ آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ میں آپ کو وہ یہی عنوان آج جمعے کے بیان کا عنوان ہے، میں یہ بنا لیتا ہوں، میں ڈیپ سیک ایک ایپ ہے، بالکل پورے مارکیٹ کے اندر تہلکہ مچا دیا، زلزلہ قائم کر دیا وہ ایپ آ جانے کے بعد۔ کئی سال، کئی ملین ٹریلین ڈالر خرچ کر کے جو کام کرتے تھے ایک زمانے تک، اب بہت کم پیسے میں کم افراد کے ذریعے سے وہ کام کر کے بالکل تہلکہ مچا دیا مارکیٹ کے اندر۔ مجھے، آپ کو، اپنے بچوں کو بھی ہمیں ڈیپ سے پڑھنے کے بارے میں سکھانا ہے۔ میں کئی کوئی دیکھو بات میں بات آتی ہے، اس میں بول دیتا ہوں، میں بچوں کے ایگزام کا وقت میں ہے، آپ کے اپنے متعلق میں آپ کا اپنا بیٹا، بیٹی، بھانجا، بھتیجا کوئی بھی ہوں گے، 10th کا ہے، +1 کا ہے، +2 کا ہے، ایگزام 11ویں 12ویں کی جماعتوں کے ایگزامز ہیں۔ بچوں کو پڑھنے کے بارے میں ابھارنا، بچوں کو پڑھنے کا موقع فراہم کرنا، بچے پڑھتے ہیں کیا ان کو سکھانا، دوستانہ انداز میں ان کو مشورہ دینا، ان کو پڑھائی کے ساتھ اچھی طرح سے پوری مضبوطی پیدا کرنا۔ یہ چیز نہیں کہ فون لیے اس میں دیکھ لیے لکھ لیے، یہ نہیں، بچوں کے اندر ڈیپ کے ساتھ یعنی پوری گہرائی کے ساتھ سیکھنے کا مزاج پیدا کرنا ضروری ہے۔ آج میں صاف بولتا ہوں، ہم جس طرح سے اوپر پانی کے اوپر کا حصہ جیسا ایسے ڈالے تو فوراً گر جائیں گے، ہمیں اتنا بیکار اپنے آپ کو کیسا ہمیں کر لیے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بیکار ہو جائیں گے، بدتر ہو جائیں گے ہمارے بچے، اگر ان لوگوں کے پاس ڈائریکٹ کتاب سے، بک سے پڑھنے سمجھنے کی وہ صلاحیت نہ رہے تو۔ فون دیکھیں گے، شارٹس کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ویڈیوز کے ذریعے سے سمجھیں گے، جیسا سمجھے ویسا اتنا اسپیڈ بھول بھی جائیں گے، ان کے پاس صلاحیت نہیں آئے گی، ہنر نہیں آئے گا، کمال نہیں آئے گا، جو سیکھتے وہ ویسا کا ویسا ہوا میں ہوا منصورہ فوراً چلا جائے گا۔ مجھے کیا بولنا ہے، ہر چیز کے اندر ایک لمیٹیشن۔ ہمارے اسلام میں دوستی دشمنی کے لیے بھی حد ہے۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ بولتا ہے، بات میں بات یاد آتی ہے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز سے بڑی محبت ہوگی آپ کو، خود ایک جگہ، ایک چیز، ایک کھانے کی چیز، ایک پینے کی چیز، یا کسی انسان سے بڑی محبت ہوگی، بڑی دوستی ہوگی، ذرا سوچ لو، اپنے آپ سے سوال کرو، یہ میری دوستی ہے نا، محض دنیا کی وجہ سے کیا، پیسے کی وجہ سے کیا، جاگرہ مارنے کے واسطے کیا واسطے میں محبت کرتا ہوں، اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے میں محبت کرتا ہوں، اوکے یہ دوستی میں آگے بڑھے جائے۔ اگر اللہ رسول کا کیا بھی کنیکشن نہیں ہے اس میں، پھر تو اس دوستی میں اس دوستی کے اندر سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ ایک کانسیپٹ ہے، مستقل ایک بیان ہو جائے گا قیامت میں، جب بالکل تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، سر کے اوپر سورج ہوگا، ایسے ٹائم میں جن لوگوں کو سایہ میں اللہ تعالیٰ سایہ کے اندر بالکل آرام سے رکھیں گے، ان میں سے ایک ٹیم وہ جو اللہ کے واسطے بول کے محبت اور دشمنی کرتے تھے۔ کسی سے بھی آپ دوستی کرتے ہیں، سوچ لو یہ دوستی کس واسطے ہے، کسی سے بھی آپ دشمنی کرتے ہیں تو سوچ لو یہ دشمنی کس کے واسطے ہے، کیونکہ پرماننٹ دنیا میں ہمیشہ کے واسطے کا کو بولے تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے دوستی ہے نا، وہ پرماننٹ، باقی کس کی دوستی بھی پرماننٹ نہیں۔ شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان سے دشمنی کرو بول کے اللہ بول کر ہے، تو شیطان سے دشمنی جو ہمیں کریں گے پوری زندگی پرماننٹ کریں گے، باقی انسانوں میں سے کسی سے بھی پرماننٹ دشمنی نہیں۔ کوئی غیر ہے، کل مسلمان ہو جائے گا، آج میرے سے لڑتا ہے، کل میری مدد کرنے لگے گا، آج میرے خلاف کھڑا ہے، کل میرے سپورٹ میں آ جائے گا، کون بھی کبھی بھی کیسا بھی بدل سکتا ہے۔ میں بولنے کا آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا، میں اور ذرا ڈیٹیل میں یہ بات کر لیتا ہوں، میں بات آ گئی سو آ گئی، ہمارے پاس ہے نا اسلام میں سکھایا گیا اعتدال، نیوٹرل، دوستی بھی دشمنی بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترمذی شریف کے اندر ایک روایت آتی، بہت زیادہ ہمارے اساتذہ بولیں گے، ابغض بغیضک یوما ہونا ما، تیری دشمنی ہے ایک آدمی سے تو اس میں لمٹ کا تو خیال رکھ،
دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ کر کیسی کیسی باتیں، گالیاں، کاما، پیچھے انڈر گراؤنڈ سازش، دوسروں کے پاس اس کے بارے میں بولنے کا کیا کیا باتیں بولتے ہیں، کوئی حد نہیں۔ دشمنی میں آگے بولے تو انہیں منافق سے بھی بدتر انہیں سامنے والا اسفل السافلین، جہنم کے ادنا درجے میں اسے گرا کو چھوڑ دیتے۔ کیا کہتے ہو اسے دشمنی ہے، کہتے اس سے لمٹ نہیں، کیا بھی لمٹ کراس کر کے ہر چیز میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی کتابوں کے اندر، وہ ہمیشہ اپنی خطابات کے اندر بولیں گے اسلام بڑا پیارا مذہب کہ دوستی اور دشمنی میں بھی حد کو سکھایا سو مذہب اسلام اچھا۔ دوسرا کون سا مذہب بھی آپ کو نہیں سکھائے گا، دوستی میں بھی ایک حد ہے، دشمنی میں بھی ایک لمٹ ہے، بلکہ کون سا مذہب بھی نہیں سکھائے گا۔ دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک صحابی دوسرے کو بولتے، سامنے والے ایسی ایک بات کر ڈالے، غصہ آ گیا، بات چیت بند کر ڈالے، میں نبی کی حدیث سناتا ہوں تمہیں سامنے سے منجے جواب دیتے گا، تمہیں نبی کی حدیث کے مقابلے میں بات کرتے ہیں کہ تو نہیں، بات چیت نہیں، بند کر دے۔ یہ دشمنی، بات چیت کرنے سے رہنے کا ایک لمٹ، مگر کس واسطے؟ رسول اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی شکایت کرتے ہوئے، اور ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو بولتے، ان کو معلوم، ہماری جو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ ہے نا، ان کو معلوم میری سوکن نا، انہوں میرے شوہر کے پاس میرا بلاد ہوتے ہیں گا، یا رسول اللہ عائشہ سے ذرا زیادہ محبت، زیادہ وقت، ہمارے سے اتنی محبت نہیں کیا؟ بعد میں جا کر ان کو سمجھ میں آ گیا، انہوں توبہ کر لے، نہیں پوچھنا تھا، نہیں کریکٹ عائشہ کو اللہ کے نبی کیا سکھاتے، انہوں کیا سیکھتے، انہوں کیا پہنچائیں گے کہ دوسروں سے نہیں ہو سکتا، ان کو وہ الگ بات۔ لیکن جس ٹائم میں بولے نا، وہ ٹائم میں معلوم ان کو سوکن کی دشمنیاں سب تم نہ معلوم، کیا بھی حدث نہیں رہنے کا، بھائی کو دشمنی میں آ گیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم، لیکن وہ الگ، وہ ایک جگہ تعریف کرنے کا نمبر آیا تو تعریف کرتے، دل کھول کر تعریف کرتے، بولے کہ ما لم ارى قط، میں صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داری کا لحاظ رکھنے والے، خوب صدقہ خیرات کرنے والی کسی عورت کو اتنی پکی ایماندار، اچھے اخلاق والی زینب سے زیادہ ایماندار، سچی، وفادار میں نہیں دیکھی۔ صاحب بولتے ہیں، میں آپ کو جو بولنا چاہتا ہوں سمجھ میں آتا ہوگا، ایک چیز ناپسند کام سے کر کو ہی میرے بارے میں میرے شوہر کرنے شکایت کریں ہی، معلوم ہو کر بھی وہ حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ بعد میں جا کے انہوں نے معافی بھی پوچھ لیا نا، حضرت زینب معافی بھی پوچھ لیا، نہیں مجھے معلوم نہیں، تمہارے بارے میں ایسا بول تھی حضور کے پاس، وہ میں کری سو غلط کر کے مجھے معلوم ہو گیا۔ دیکھو ہمیشہ کتابوں کے اندر یہی لکھ کر ہے، دوستی ہمیں کسی سے کرتے پورا راز اگل ڈالے، ایک چیز بھی، ایک پوائنٹ، ایک ڈاٹ کے برابر بھی کبھی چھپا کو نہیں رکھو۔ میں ذرا اچھا اوپن ایک بیان نہیں، میں تو ہمیشہ بولنے کا اسلامک سبق یہ اسلامی سبق میں آپ کو سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ دل میں ایک راز بھی اپنا چھپائے نہیں، پورا کا پورا راز اوپن بک کے جیسا پورا کھول کر رکھ ڈالے۔ کل کے دن کسی وجہ سے دشمن ہو گیا انہیں، تو وہ بول کو بلیک میل کرے گا، بلیک میل کرنے کا موقع، دھمکی دینے کا موقع ہمیشہ دیے ہے۔ ایک حد، دوستی کے اندر بھی ایک حد ہے، پوری چیزیں کھول کر رکھ ڈالنا نہیں، انہیں ایسا کر کو اپنے امی کے بارے میں، ابا کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بہن کے، بھائی کے، سب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ آج انہیں دوستی ہے بول، اس کی دوستی ہے بول کے، کل کے دن انہیں دشمن ہو گیا تو پھر کیا کیا نہیں، کام کا نہیں فساد مچائے گا۔ ڈر کے مرنا سوچا، ایک دشمنی میں آ کر بہت زیادہ نہیں سنانا سچینا سنا دیے، گالی۔ حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، مکہ المکرمہ میں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس ٹائم ہے نا، خطیب مکہ کر کو ان کو بولتے تھے، بڑے زبردست لیکچرر، انہوں مکے کے کسی بھی چٹان پر، پہاڑ پر کھڑ کو بات کرنا شروع کرے، بولو نا بالکل ایک عجیب قسم کا، کیا اسے بولے جا، آپ بولے تو ایک جادو چلائے جیسا ہے، انہوں بات کرنا شروع کرے تو سامنے والے کتنے لوگ ایسا گول کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں کیا بولتے کہ ہاں برابر تمہیں بولے یوسف بول کو، ایسا مائنڈ واش کرنے میں ماہر ہوں، الفاظ ورڈز بھی ان کے زبردست رہیں گے، انداز بھی بولنے کا، سمجھانے کا خطرناک، خطیب مکہ کر کو مشہور ہوں، مکے کے ماہر لیکچرر بول کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولیں گے، محمد کی بات مانو، کوئی اسلام نہ کو، قرآن نہیں، یہ نہیں بول کو، الٹا چنا، کافر تھے، الٹا بولتے تھے۔ بدر میں، جنگ بدر، ان کے بیٹے کو قید کر لیا گیا تھا مدینہ منورہ کے اندر، زادہ اللہ شرفہ، یہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے ہیں،
پیسے دیکھو قیدیوں کو چھڑا کو لے جانا. اس کے واسطے ایک ٹیم آپ کو ہے مکے سے, انہوں بھی آئے, میرے بیٹے کو پیسے دیکھو چھڑا کو لے لے چلے جائیں گے, آزاد کر کو ریلیز کر کو مکہ کو لے لے چلے جائیں گے بول کو آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی ان پر, سہیل پر نگاہ پڑ گئی. دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلال غصہ آ گیا. حضرت عمر کی غیرت تو معلوم ہمیں جانتے, تو غصے میں آ گیا, چھوڑنا نہیں اسے. کیسا مکے میں کھڑجا کو کہ میراج کر کو بول کو میری زبان میں ہڈی نہیں بول کو کیسا نہیں بات کرنے کا, رسول کو بھی, اسلام کو بھی, قرآن کو بھی. دعنی یا رسول اللہ, حضور کے پاس آ گئے ریکویسٹ درخواست کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. اس کے منہ میں ایسا مارتا ہوں اس کے دانت ٹوٹ جانا. حتی انزع بولتے ہیں ثنیتی سہیل کے داتا ہے نا, اوپر نیچے کے داتا, یہ منہ میں داتا رہنے سے میں اتنے باتیں کرتا ہوں, پورے داتا مار کو پھوڑ کو نکال دوں تمہیں. یا رسول اللہ اجازت دیجیے, پرمیشن دیجیے. اب یہ سبق بولنا تو بے شمار آیت ہے, بے شمار حدیث ہے, پورا کا پورا ہم نے یہ سبق دینے والی. جو بات آتی بولتے جاتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے عمر نہیں ایسا نہ کرو. لعل سہیلا غدا یقف موقعا یسرک. کیا عجیب بات ہے. حضور کیا بولتے ہیں معلوم, سہیل کو ایسا مار کو داخل پھوڑ رہا تم کو اتنا سب آج جذبے میں تمہیں بولتے اوکے, لیکن کل کے دن چانس ہے, ایسا موقع آئے جب انہوں سہیل ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے تم نہ خود خوشی ہوگی. ہو سکتا چانس ہے, تج بولے حضور چانس ہے کل کے دن یہ کام انہوں کرے اس کی وجہ سے تمہیں خود خوش ہو جائے. ویسا کام انہوں کرنے کا چانس ہے نہیں. کیا آج مار ڈالے گا تو کل شرمندہ ہو کو سامنے کھڑنا. کیا رہی اتنے اچھے جنے ان کو جا تو میں وہ ٹائم میں ماریا تھا نا, نکو ہو گیا. ایک زمانہ گزرا, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وقت پر وفات ہوئی. اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد انصار, مہاجر, صحابہ آپس میں بحث باتیں زور شور بڑی. پوری امت کو سنبھالنے کا ایک زبردست چیلنجنگ کام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کرے. بڑا چیلنج. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر امت کو سنبھالے مدینہ منورہ کے اندر. مدینہ منورہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز اس وقت. تو اللہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسا کنٹرول مدینہ میں کرے کہ حضرت سہیل مکۃ المکرمہ میں پورے مسلمان جو جوش میں آ گئے تھے سب کو کنٹرول کر کو سنبھالے. سو ان کی جو صلاحیت تھی دیکھو بات کرنے کی, وہ صلاحیت کے ذریعے سے اسلام کے خلاف ایک زمانے میں کر لگتے, اب اسلام کے سپورٹ میں, اسلام کے فائدے کے واسطے کرتے ہیں. میں سمجھانا چاہتا ہوں سو یہ بات بات کدھر کی چلی جاتی ہے. میں دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ڈیپ سیکھ عنوان, ڈیپ سے سیکھ لو بول کو. ہمارے خود ہمیں بھی سیکھنا, کیا سیکھنا ہمیں, یہ لمیٹیشن سیکھ لینا, ہمیں حد سیکھ لینا. دوستی کے اندر بھی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت ہے, اپنی کوئی دوست ہے, دوست سے اتنی زیادہ دوستی بھی نہ کرو کہ کہیں کسی دن وہ دشمن ہو جائے تو پھر پریشانی ہو. دشمن سے دشمنی اتنی زیادہ بھی نہ کرو کہ کل کے دن وہ اگر دوست ہو جائے تو تم کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. کیسا گالی دیا, کیسا ماریا میں دشمنی میں, آج انہیں تو مجھے کام آتا ہے نا. وہ سب کی ایک حد. ہمارے اپنے بچوں کو سکھانا سو کیا, ہمارے اپنے بچوں کو سکھانا کہ یہ ایک پر پورا دار و مدار نہیں. تمہارے پاس عقل, جب تک تمہارے پاس ہنر ہے, صلاحیت ہے, سمجھ ہے, سمجھنا انالیسس, یہ صلاحیت کب تک ہے کہ تمہاری قدر دنیا میں رہیں گی چاہے ایک نہیں 1000 ڈیپ سیکھ آ جائے. تمہارے پاس ہنر پورا ختم ہو گیا, تمہیں یہ ای پر ڈیپینڈ ہے بولے تو پھر تو تم نہ کون بھی تھوک کو بھی دیکھیں گا نہیں. مشینیں آ گئے فل, یہ ای کے بے شمار چیزیں آ گئے, وہ آرٹیفیشل روز کام کر لیں گے, ہزاروں کے کام کر لیں گے. تجھے رکھ لگ کون سنبھالنا سو, تیرے نخرے, تیرے یہ سب چیزیں تیرے پاس اگر صلاحیت ہے. ہم بچوں کو آج سنبھالنے کا وقت ہے. ہوتا کیا کہ دنیا کے اندر, لیکن اس سے لینے کا سبق ایک رہتا. دل میں فکر رکھنے والے, دل میں درد رکھنے والوں کو اس سے سبق لینے کے لیے بہت کچھ ملتا. میں پھر سے بولتا ہوں, دیکھیں آپ ہمارے اپنے بچوں کو یہ امتحان کا موقع ہے. فون بازو رکھ کر گروپ اسٹڈی نہیں, کتاب سے پڑھو.
سی किताब में कितना पढ़ना है, कौन सी किताब का कितना यूनिट है, उसके वो चैप्टर के हिसाब से एक एक सबक में कौन से सबक से कौन सा पैराग्राफ ले सकते हैं, कौन सा पोएम हमने लिखने के वास्ते बहीहाट करने का है। बच्चों को पेपर में रेडी करके रखो, एक पढ़ को तैयारी करके टिक करते जाओ करके बोलना। मैं इतनी छोटी बातें आपको बोलता हूँ, बल्कि सोचो लो तो आपके ज़रिए से आपके बच्चों के फ्यूचर के वास्ते बोलता हूँ। ये आपके वास्ते से, मेरे सामने वो स्कूल के बच्चे तो नहीं है, मैं आपके वास्ते से पहुंचाना चाहता हूँ। तुम्हारे अपने भाई भी हो सकते, बेटे भी हो सकते, तुम किसी बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्ची या बच्चे के लिए चचा, मामू, ताया कुछ भी हो सकते हो। आप एक जिम्मेदारी दिल में फिक्र लें कि हमारे जनरेशन में ये हालत है बोले तो ये जो हमारे के बात के हैं ना, ये एक की वजह से इनकी ज़िंदगियों में क्या नहीं हालत आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक ज़माना था ऐसा, हमें ये खाली मशीन में इंसान का भी नहीं बाबू था। हमारे ज़माने में हमें मिसाल बोलने का क्या मालूम, वो एक मशीन, वो इंसान नहीं, उसके पास तो गुस्सा, एहसास, खुशी करने का सब क्या भी नहीं करता। बात के ज़माने में ऐसा आ जाएगा, मशीन हम पूरा ऐसा बोलेंगे सका है उल्टा, उन्हें एक इंसान है उसके अंदर क्या भी सलाहियत नहीं, हमें मशीना में सलाहियत पूरी है, सो क्या करना का तो भी पूरी सलाहियत हमारे पर, इंसान के अंदर जब क्या रहे, हमें क्या भी इंसान नहीं रहेगा, कोई मशीन आपस में बात कर लेंगे जगह है। बात के ज़माने में हमें सब मशीना, हमें ये गए गुजरे इंसान नहीं, क्या भी हमें इतने ज़्यादा बेअक़ल कम अक़ल हम इंसान होते जाते हैं। हमको सीखने का, अल्लाह के रसूल, अल्लाह खुद कुरान के अंदर जगह जगह, बाज़ जगह में देखो ऐसा अल्लाह बताते हैं कि कुछ चीज़ों के अंदर गफलत अपनाना, यानी देख को भी देख ही नहीं सका न जाना, छोड़ देना। कुछ चीज़ों के अंदर स्टार्टिंग में एक छोटा होल आ गया है, होल छोटा सा सुराख आ गया है, वहाँ फ़ौरन बंद कर डालना। इसे आज छोड़ देने का तो इतना बड़ा वो सुराख बन जाएगा, बिल्कुल क्रेन को रखो भी बंद नहीं कर सकते उसे, हाथी को लाकर भी बंद नहीं कर सकते, काबिज नहीं कर सकेंगे। छोटी सी कमज़ोरी शुरू होती, मांस दबा देना, ख़त्म कर देना। बास चीज़ों में माफ़ करना, बास चीज़ों में होशियारी के साथ फ़ौरन उतर जाना मैदान में, बास चीज़ों में तगाफुल, देख को भी देखे नहीं जैसा, बास चीज़ों में माफ़ करना, बड़ी गलती। बड़े और छोटे के बीच में जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो रखा है आजकल। छोटे बोलते हैं कि आज के ज़माने में क्या है, पढ़ाई में क्या है, किताबों में क्या है, हमारे ये बड़े उनको ज़रा भी मालूम नहीं है, हमें वो लेवल में बातें नहीं करते। हमारे अपने बचपन में कैसा हमें थे कि वो उस लेवल में हम जब बात करेंगे 1% भी कबूल करने की बात नहीं है करके वो नहीं डिसाइड कर लेता हूँ। जब ऐसा डिसाइड कर लेगा तो उसे हमें क्या समझा को क्या बता सकते हैं हमें उसे। खैर असल लास्ट इस बात को बोलकर मैं ख़त्म कर लेता हूँ। हम इंसानों के पास जो अक़ल है ना, बहुत बड़ी दौलत है। अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह कुरान में पूछते गौर फिक्र करेंगे नहीं क्या ये लोग, इन लोगों के पास तो अक़ल दिल सब में दिया होना, हमारी अपनी अक़ल। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून फ़अतबिरू या उलिल अबसार। जगह 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 कुरान में, हदीस में अक़लमंद अल-कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक़लमंद कौन, होशियार कौन, चालाक कौन, समझदार कौन, खुद कुछ बोला गया। इससे पहले भी कई बार मैं मुख्तलिफ अनाविन के अंदर बोला हूँ, मैं कौवा कितना होशियार, कुत्ता उसके अंदर क्या क्या आदतें हैं, लोमड़ी के अंदर क्या खसलतें हैं, बंदरों के अंदर क्या क्या होशियारियाँ हैं। सिर्फ इन चीज़ों का नाम नहीं है इंसान। इंसान सीखता भी है, सिखाता भी है। इंसान चारों तरफ पेश आने वाले हालात से बाखबर होता है, होशियार हो जाता है। अवेयरनेस, कि अवेयर हो जाना, बेदार हो जाना, बेदार होकर हमारी अपने ये डीप सीख के उन्वान से मैं आपको जो जो बातें अल्लाह की मर्ज़ी थी वो बातें मैं आपको बताया हूँ। मैं आप सोच लें दो बातें, एक तो हम अपनी दोस्ती दुश्मनी किसके अंदर भी हद से आगे ना बढ़ जाए, बात में बात जो आ गई। दूसरा जो पैगाम मैं सुनाया बच्चों को, जैसा रमज़ान की तैयारी के बारे में मैं बोलिया ना, मैं फिज़िकली भी रूहानी एतबार से भी कि नमाज, जिक्र, तिलावत, बच्चों को बोलो 1 सफ़ा 2 सफ़ा कभी बैठो पढ़ो, बोलो कुरान में उंगली रखो ऐसा पढ़ो करके बोलो। दिमाग बहुत तेज़, मेमोरी पावर बढ़ जाता है। देख कर निगाह ऐसा रख कर, जुबान भी, उंगली भी, निगाह भी, 3 भी जब जमा होते मेमोरी पावर बढ़ता है। बच्चों को बोलो जिक्र करो, बोलो आंख बंद करके बैठ के जिक्र करो। बच्चों को बोलो नमाज में फोकस के साथ, मैं क्या पढ़ लगूँ, क्या पढ़ लगूँ, क्या पढ़ लगूँ, फोकस के साथ नमाज पढ़ो। बोलो किताब खोल कर बैठेंगे, 1 घंटे में पढ़ने का 10 मिनट में पढ़ लेंगे बच्चे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर की चीज़ों में समझदारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जो हज़रात सुन्नत में सुन्नत